آپ 9 ذی الحجہ عرفہ نہ جائیے، پورے سال میں 10 دفعہ چلے جائیے، آپ حاجی ہو جائیں گے۔ وہ ظہر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت ہے، آپ 10 سیکنڈ کے لیے بھی چلے گئے احرام باندھ کے، آپ حاجی ہو جائیں گے۔ اور پورا سال پڑا ہے، آپ 10 مرتبہ چلے جائیے، آپ حاجی نہیں ہوں گے۔ یہ درس ہے شریعت کا، یہ آپ کو شریعت نے سمجھایا ہے، یہ اللہ نے سمجھایا۔ عبادت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی بات ماننے میں، اپنی مرضی کرنے میں نہیں ہے۔ جس نماز کو اللہ نے کہا جس وقت میں جس طرح جن شرائط سے پڑھنا ہے اسی طرح پڑھیں گے کریں گے تو نماز ہے، نہیں تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ روزہ جس وقت میں جس شرائط میں جس طرح اللہ نے فرمایا اسی وقت میں اسی طرح ان شرائط کے ساتھ کریں گے تو روزہ ہے، ورنہ روزہ نہیں ہے۔ تو اصلاح کیجئے، جب بھی عبادات کریں شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئیں کہ اللہ ہر قسم کی میری عبادت قبول کر لیں گے، نہیں۔ شرائط پہ نظر رکھیے، فرائض پہ نظر رکھیے، واجبات پہ نظر رکھیے، سنتوں پہ نظر رکھیے، آداب پہ نظر رکھیے۔ ہاں آداب چھوٹ جائیں پھر بھی قبول ہے، سنت چھوٹ جائیں ثواب کم ہو جاتا ہے، قبول ہے۔ واجبات چھوٹ جائیں تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، فرض اگر چھوٹ جائے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کیجئے، دینی علم سے یاد رکھیے، دین کا اتنا علم کہ آپ کے فرائض، آپ کا عقیدہ، آپ کی تجارت اور معاملات اللہ کی رضا اور عبادت کے مطابق ہوں۔ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے اسے حاصل کرنا۔ قیامت کے دن یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ساری زندگی گزار لی آپ کو نہیں پتہ چلا نماز کیسے پڑھنی ہے، ساری زندگی گزار لی آپ کو نہیں پتہ حج کیسے کرنا ہے، ساری زندگی گزار لی آپ کو نہیں پتہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن، یہ عذر قبول نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک اور گناہ کا اضافہ ہوگا کہ آپ ساری زندگی گزار آئے اور اللہ نے ایک فرض آپ کے اوپر رکھا تھا اور آپ نے پتہ ہی نہیں کیا کہ اسے ادا کیسے کرنا ہے۔ خدا را عبادات کی اتنی معلومات رکھیے، فرائض کی اتنی معلومات رکھیے کہ کم از کم آپ اپنی عبادات کو اس طریقے پہ کر سکیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات کی، فرائض کی، نماز کی، حج کی، عمرے کی، قربانی کی اس طور پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کے یہاں قبول و مقبول ہو جائیں اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔